نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو تاریخی جواب دیا وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اس نے چوری کی اگر اس کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. جو چوری کرے گا اور وہ نصاب کو حد کو پہنچے گی تو اس کو جو ہے سزا دیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. لہٰذا میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹ دیتا. یہ ہے عدل و انصاف. اور عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں. یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا سب سوچ لیں کہ پہلا ہی معاملے میں کتنے لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے سے بے دخل کر دیے جائیں گے. چل ہٹ آگو یہاں سے. پہلی چیز. اب آگے چلیے، آگے نوجوانوں کے لیے. آج کا نوجوان اللہ ہی بہتر جانے کہ عرش کے سائے میں جگہ پا پائے گا یا نہیں پا پائے گا. جو آدمی جلسوں میں بھی موبائل کھڑا کر کے ویڈیو بنا رہا ہو، جس کو جلسے سے زیادہ اپنے یوٹیوب چینل کی فکر ہو اور اپنی کمائی کی فکر ہو، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. کیا بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ نوجوان، وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے. عبادت صرف نمازی نہیں ہوتی ہے بس گئے ظہر میں 4 رکعت پڑھ کے چلے آئے، مغرب میں 3 پڑھ کے چلے آئے، عشاء میں 4 رکعت پڑھ کے چلے آئے. عبادت صرف یہی نہیں ہوتی. جو چیز بھی عبادت کہلاتی ہے، اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت مصروف ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وہ عقبہ ابن نافع نوجوان 1500 گھڑ سواروں کو لے کر نکلا اور جہاں گیا اس نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. جہاں گیا اس نے اسلام کو فتح کر لیا، اسلام کا جھنڈا لہرا کر اس علاقے کو فتح کر لیا. جہاں گیا دائیں دیکھا تو اسلامی اسلام، بائیں دیکھا تو اسلامی اسلام. آگے بڑھتا جا رہا ہے، پیچھے اسلام کا جھنڈا لہراتا جا رہا ہے. اس نے ایسا اسلام پھیلایا، ایسا اسلام پھیلایا، ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا کہ اسلام کا جھنڈا لہراتے لہراتے پھیلاتے پھیلاتے سامنے سمندر آ جاتا ہے. اس کو سمندر ہی سمندر دکھائی دیتا ہے. نوجوانوں ذرا ادھر توجہ دیجئے اور دیکھیے. بھی نوجوان تھا، اپنے 1500 گھڑ سواروں کے ساتھ سفر کر رہا ہے. دائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، بائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو محمد رسول اللہ کا پرچم، اور سامنے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ سمندر ہی سمندر. اس نے اپنی تلواروں کو زمین میں گاڑا، اپنے گھوڑوں کو باندھا 1500 لوگوں نے، اور اس کے بعد سمندر کے کھارے پانی سے وضو بنایا اور اسی سمندر کے قریب کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھائی. جب عقبہ ابن نافع نے نماز ادا کی اور 1500 لوگوں نے اس کے پیچھے نماز ادا کر لی تو عقبہ ابن نافع ان سمندر کی تازہ اور اٹھتی ہوئی لہروں کو دیکھ کر کہتا ہے، اے اللہ، دائیں اسلام اور بائیں اسلام اور میرے پیچھے بھی اسلام. جہاں سے میں نے گزرا میں نے تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا ہے، میں نے اسلام کا پرچم لہرا دیا ہے. اب میں کیا کروں؟ سامنے سمندر آ گیا ہے. اے اللہ، اگر مجھے یہ پتا چل جائے، الہ العالمین مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے، تیری کوئی مخلوق زندہ ہے، تیرے بندے آباد ہیں اور کفر کر رہے ہیں، تو قسم ہے مجھے تیرے عزت و جلال کی، میں اپنے 1500 گھڑ سواروں کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا جاؤں گا اور تیرنا شروع کر دوں گا، اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لوں گا جب تک کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد اس بستی پر بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں، جب تک اسلام کا جھنڈا نہ گاڑ دوں، اس وقت تک میں چین و سکون کے ساتھ نہیں سوؤں گا. میرے بھائیوں، یہ عقبہ ابن نافع ایک جوان آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ، میں نے دائیں تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا، بائیں اسلام پھیل گیا، پیچھے بھی اسلامی اسلام نظر آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے. اگر مجھے پتا چل جائے اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے تو میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس بستی پر بھی تیرے نبی کا پرچم لہرا دوں گا. یہ تھے جو اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. یہ عرش کے سائے میں ہوں گے. حضرت حنظلہ کا معاملہ کون نہیں جانتا؟
شادی ہوئی بیوی گھر میں آئی، پہلی رات ہے، شب زفاف بھی منا لی، اور اعلان ہو جاتا ہے کہ آخری آواز ہے، آخری ندا ہے۔ اس آواز کے بعد اب کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، اپنے گھر میں نہیں رک سکتا ہے۔ حضرت حنظلہ نے فوراً اپنا گھوڑا کھولا اور جہاد کے لیے نکل گئے۔ ان کی بیوی پیچھے سے کہتی ہے میں تمہیں جہاد میں جانے سے نہیں روک رہی ہوں، لیکن اے حنظلہ ابھی تو تم نے مجھ سے ہم بستری کی ہے، ابھی تو شب زفاف بنائی ہے، غسل تو کر لو، غسل تو کرتے جاؤ، غسل تو کرتے جاؤ۔ کہنے لگا بیوی غسل کرنے کا موقع کہاں ہے؟ قاصد کی آواز نہیں سنی، دعوت دینے والے نے دعوت دی، اب کسی کو ایک لمحہ بھی گھر میں رکنے کی پرمیشن نہیں ہے، یہ آخری آواز ہے، اس آواز کو سن کر جو نہیں نکلا وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دے گا۔ گھوڑا دوڑایا اور نکل گئے، میدان جہاد میں گئے، لڑے، اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، شہید ہو گئے، کئی کافروں کو مارا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جب ان کو دفنایا جانے لگا تو آپ کو شاید یہ مسئلہ معلوم ہو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے اس شخص کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے جن کپڑوں میں اس کی شہادت ہوتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے اور بغیر غسل کے اس کو دفنایا جاتا ہے۔ قیامت کے دن شہید اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان قطروں کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس سے کیا حساب لوں، یہ تو میری راہ میں سب کچھ قربان کر کے چلا آیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، جانے دو اس کو جنت کے اندر۔ تو جب حضرت حنظلہ کو دفنایا جانے لگا تو بیوی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حنظلہ کی بیوی شاید تمہیں پتہ نہیں، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جنازہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں، مسئلہ معلوم ہے، لیکن میں کیسے بتاؤں؟ اے اللہ کے رسول آپ ہی فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ کل ہی میرا نکاح ہوا، میری شادی ہوئی، میرا شوہر مجھے گھر لایا، پہلی رات ہی میرے ساتھ شب زفاف بنائی، جہاد کا اعلان سنا، رات ہی میں نکل گیا، اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی شب زفاف بنانے کے بعد میرے شوہر غسل نہیں کر سکے اور بغیر غسل کے نکل گئے، اس لیے میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں کہ میرے شوہر کو وہ غسل دے دو، میرے شوہر کو وہ غسل دے دیجئے جو بیوی سے ملنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ میرے شوہر بغیر غسل کیے ہوئے نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر اللہ کے نبی نے توقف کیا، گویا کہ وحی کا انتظار کر رہے ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اے صحابیو حنظلہ کو ایسے ہی دفن کر دو۔ بی بی پھر بولی اے اللہ کے نبی میرے شوہر کے غسل کا کیا بنا؟ امام کائنات نے فرمایا اے حنظلہ کی بی بی تیرے شوہر کو میرے غسل کی ضرورت نہیں، آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا۔ تیرا شوہر غسیل الملائکہ ہے، اس کو غسیل الملائکہ کا خطاب مل گیا، تیرے شوہر کو 70,000 فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ کون سا جوان آدمی تھا، شادی ہوئی، پہلی رات منائی اور جہاد کے لیے نکل گیا، اپنی خوبصورت بیوی کو بھی چھوڑ گیا۔ جہاد بھی اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کے لیے نکل گیا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا وہ جوان آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جو اپنے رب کی ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے۔ یہاں صحیح سے بیٹھ کر جلسہ نہیں سن سکتے، عبادت کریں گے اللہ کی۔ 15 سال تو وہ ہو گئے جو یہاں آئے تھے پہلے، ورنہ اور 10 سال میرے جوڑ لو جو پہلے سے آ رہے ہیں۔ 25 سال پہلے بھی اسی طریقے کے ہنگامے ہوا کرتے تھے جلسوں میں، اور اسی طریقے کا شور ہوا کرتا تھا۔ اور آج بھی اگر کوئی پوچھے کہ جرجی صاحب میں نے سب سے پہلی تقریر جو کی تھی بمبئی میں، اس وقت میری عمر تھی 17 سال 10 مہینہ، جب بال ٹھاکرے کے خلاف میں بولا تھا، اور جب میں نے اس کو کہا تھا کہ ہرے رنگ پہ پابندی کی بات کرتا ہے، پہلے لوکی کھانا چھوڑ، پالک کھانا چھوڑ، اور ہرا دھنیا ہری مرچیں کھانا چھوڑ، اور لال رنگ سے پیار ہے تو وہی کھاؤ جو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اور اس جرم میں جب ہم گئے 24 گھنٹہ بٹھائے رہے، مجھے تھانے میں رکھا گیا، اور پہلی مرتبہ جب میں تھانے میں بیٹھا تھا، اور اس لیے کیس میرے اوپر نہیں بن پایا تھا کیونکہ میرے بالغ ہونے میں 2 مہینے کم تھے،
17 سال 10 مہینے تھے, 18 سال کا ہوتا تو بھی چلا گیا ہوتا اندر. اس وقت سے میں بول رہا ہوں اور آج اپنی عمر کے 46 47 کے آس پاس میں پہنچ گیا ہوں. اندازہ لگائیے گا کہ 18 سال سے لے کر اب تک کتنے سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس عرصے کے بارے میں کوئی پوچھے کہ جنگی صاحب اس دور سے اب تک تحقیق کر رہے ہو, آپ جلسوں میں کتنا فرق دیکھ رہے ہو, جلسوں میں کتنی تمیز اور کتنا سلیقہ اور کتنی تہذیب دیکھ رہے ہو, جلسوں میں کتنا فرق پڑا ہے اور جلسوں میں کیا سدھار آیا ہے, آپ کتنے نمبر دینا چاہتے ہو؟ تو جرجیس دے گا 100 میں 0. اتنے سال پہلے جس طرح کی بدتمیزی آپ کرتے تھے وہ آج بھی کرتے ہو. اس سے پہلے جو بدعقلی تھی وہ آج بھی ہے. اس سے پہلے جو بدتمیزی تھی وہ آج بھی ہے. اس سے پہلے جلسوں کا جو عدم احترام آپ کے دلوں میں تھا وہ آج بھی ہے. اس سے پہلے جلسوں کی جو نوعیت آپ کے ذہنوں میں تھی وہ آج بھی ہے. کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. قد تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جوان تھے, اب 4 بچوں کے باپ بن گئے ہو. بس اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں آیا ہے. ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے علاقے میں اور ہماری بستیوں میں. برا لگے تو لگتا رہے, مت بلائیے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کچھ نہیں پڑا ہے. نہ جہیز میں فرق, نہ شادیوں میں فرق, نہ جہیز کی ڈیمانڈ میں فرق, نہ لین دین میں فرق. میرے بھائیوں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ پہلے مسجدیں کچھ جھونپڑیوں کی ہوا کرتی تھیں, اب تھوڑا سا اے سی لگنے لگی ہے, پنکھے لگنے لگے ہیں, اسٹینڈری آ گئی ہے. بس اب لوگ مسجد بنانے کا تو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں, لیکن مسجدوں کو بھرنا جرم سمجھ رہے ہیں. وہ نہیں جانتے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی رہا, برسوں میں نمازی بن نہ سکے. کوئی فرق نہیں پڑا ہے ہمارے اس سماج میں, سوسائٹی میں. شاپ نشاتی عبادت ربی. چلیے دوسرا 7 تک جائیں گے تو فجر یہی ہو جائے گی. تیسری چیز دیکھیے, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. 7 چیزیں ہیں, 2 چیزیں بتا چکا ہوں, اور اب میں کسی کو کھڑا کر کے ان 7 چیزوں کو پوچھوں گا, دیکھیں کتنی غور سے سن رہا ہے وہ میری تقریر. 7 چیزیں جو بتائی تھی نا, اور جس کا سر جھکا ہوگا اسی کو پہلے کھڑا کروں گا. یاد رکھیے 7 چیزیں پہلے پھر سن لو. پہلی چیز عدل و انصاف کرنے والا. دوسری چیز نوجوان. لاسٹ میں پوچھوں گا کسی کو کھڑا کر کے. ابھی 2 چیزیں بتا دی, وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اب تیسری چیز پہ آئیے, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. تیسرا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل نماز کی طرف لٹکا ہوا ہے. کس طرح کیوں بیٹھے کی طرف لٹکا ہوا ہے, کس طرح کیوں بیٹھے؟ ارے بیٹھ جاؤ, چپل اتار کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. تم تو ایسے بیٹھے ہو, لگ رہا ہے جیسے یہاں لیٹرین کر رہے ہو. ہاں اس پہ ایسے بیٹھ جاؤ. رجل قلبہ معلق فی المساجد. تیسرا وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے, اٹکا ہوا مسجد. سمجھ رہے مطلب؟ جب ظہر کی نماز پڑھ کے آیا, کھیتی باڑی کر رہا ہے, کچھ کام کر رہا ہے, بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے, ابھی اثر میں ٹائم, پھر کام کر رہا ہے, پھر بار بار کبھی سورج کی طرف دیکھتا ہے, دیکھیں اثر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا ہے, اور جیسے ہی اثر کا وقت ہوا فوراً مسجد میں اثر پڑھ کے آیا, کام میں لگ گیا, بار بار دیکھ رہا مغرب تو نہیں ہو رہی, مغرب تو نہیں ہو رہی ہے, اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا مسجد میں مغرب پڑھ کے آیا, کھانا کھانے بیٹھا گھر پہ, بار بار گھڑی دیکھ رہا اور مسجد کی فکر لگی ہوئی, عشاء کا وقت تو نہیں ہوا, اور جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد میں آیا, سو گیا. رات میں کئی بار اٹھتا ہے, گھڑی دیکھتا ہے کہ فجر تو نہیں ہو گئی ہے, پھر سوتا ہے, پھر چوکتی اس کی نیند, پھر گھڑی دیکھتا ہے فجر تو نہیں ہو گئی ہے, اور اس کا دماغ مسجد کی طرف, اس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے. ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد ہی میں لگا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام دھندا چھوڑ دو, بس وقت کا خیال رکھو. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا, بہت بیمار ہوئے اور زندگی سے بیچارے مایوس ہو گئے, بستر پر لیٹے ہوئے تھے, اتنے بیمار تھے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سب محال تھا. لیکن اس بیماری کے باوجود جب ان کے کان میں اذان کی آواز گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, فوراً اپنے گھر والوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے کہنے لگے کہ مجھے اٹھا دو, مسجد تک مجھے پہنچا دو. یہ مغرب کی نماز کا وقت تھا, مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں گئی.
کہنے لگے اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں رشتہ داروں، مجھے میری مسجد تک پہنچا دو۔ بیٹوں نے کہا، بھتیجوں نے کہا، بھانجوں نے کہا، عزیزوں نے کہا آپ بہت بیمار ہیں، لیٹے لیٹے اسی گھر میں نماز ادا کر لیجئے۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر جواب دیتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے اللہ کے دائی کی آواز سنی ہے، میں نے اللہ کی طرف دعوت دینے والے دائی کی آواز میرے کانوں میں گئی ہے، اس نے ابھی پکار کے کہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے بچوں، اے میرے رشتہ داروں، اللہ کی دعوت دائی کی آواز سن کر بھی میں لبیک نہ کہوں تو مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا، مجھ سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ کہ نہیں، مجھے جانا ہے مسجد میں۔ ضد کی، اتنی ضد کی، مصعب ابن عمیر کہتے ہیں حضرت مصعب کہ ان کو ان کے رشتہ داروں نے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد سہارا دے کر ان کو مسجد تک پہنچا دیا۔ وہ مسجد میں گئے، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، یہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگے امام کے پیچھے نماز۔ اس حال میں بھی اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے بیمار تھے، ابھی آپ کو پتا چلے گا۔ جب پہلی رکعت کی قیام ختم ہوا، رکوع میں گئے، رکوع میں گئے، انہوں نے رکوع میں بھی بیٹھ کر رکوع کیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی دعا پڑھا۔ اس کے بعد میں یہ سجدے میں گئے، پہلی رکعت کا سجدہ ہے، سجدے میں بھی انہوں نے دعا کی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھے امام نے دوسرا سجدہ نہیں کیا، ابھی یہ دعا پڑھ ہی رہے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی، اتنا بڑا اور غشیہ ہی زمین کے اوپر وہیں گر گئے، اور جیسے ہی گرے پہلی رکعت میں ہی ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر مغرب کی پہلی رکعت میں ہی انتقال کر گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں انتقال جیسی کنڈیشن، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دائی کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی ہے، اور میں اللہ کی آواز پر، اس کی دعوت پر میں لبیک نہ کہوں، میں مسجد نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے مسجد لے چلو۔ یعنی اس کنڈیشن میں بھی ان کا دماغ اور ان کا ذہن اور ان کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے۔ یہ لگاؤ ہمارا ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں جن نماز پڑھتے ہیں، مانتا ہوں، لیکن ہر وقت مسجد کی طرف دماغ لگا رہے، دل لگا رہے، دل لگا رہے، کس کے پاس؟ ایک واقعہ سیر اعلام النبلہ کے اندر درج ہوا ہے، آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو تعجب کریں گے۔ اس میں تو عبید اللہ القواریری کا واقعہ نقل ہوا ہے۔ عبید اللہ القواریری جو ہر وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے اور جن کی پہلی تکبیر بھی کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، بصرہ کے رہنے والے، اور ایک دن ان کے گھر پہ کوئی مہمان آ گیا، مہمان کی خاطر مدارات کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ عشاء کی نماز کا وقت نکل گیا۔ یہ جلدی سے اس کو کھلانے میں لگ گئے، اور جب تک مہمان نے کھانا کھایا تو کہا کہ اب میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ عبید اللہ القواریری جیسی مسجد کی طرف نکلے، نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے، جب بصرہ کی مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہاں سے لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں۔ پوچھا لوگوں کیا جماعت ختم ہو گئی؟ فرمایا ہاں۔ دوسری مسجد میں گئے، پتہ چلا ادھر بھی جماعت ہو گئی۔ تیسری مسجد میں گئے، پتہ چلا کہ ادھر بھی جماعت ہو گئی۔ سوچا کہ اب جماعت کہیں نہیں ملے گی، چلو اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب عبید اللہ القواریری جب اپنے گھر پہ آئے تو کہنے لگے اے میری بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے، تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ یعنی جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ملتا ہے تنہا نماز پڑھنے سے، اس لیے میں آج عشاء کی نماز 27 بار پڑھوں گا۔ عبید اللہ القواریری عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ 4 رکعت پڑھ لی، دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے، پھر عشاء کی 4 رکعت دوبارہ پڑھ لی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر عشاء کی نماز 4 رکعت تیسری بار پڑھ لی، پھر کھڑے ہو گئے، اور چوتھی بار، پانچویں بار، چھٹی بار انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھا، یہ سوچ کر کہ اب مجھے جماعت کا ثواب مل گیا ہوگا۔ 27 بار نہیں، 27
जमात के बराबर सवाब पाने के लिए 27 बार पढ़ा। वो 27 इशा नहीं थी, बल्कि उस नमाज को जमात के बराबर सवाब मिल जाए इसलिए 27 बार पढ़ा। जब 27 बार नमाज पढ़ने के बाद जब वो बिस्तर पर सोने गए तो रात में ख्वाब देख रहे हैं कि मेरा मुकाबला हो रहा है घुड़सवारों के साथ। तमाम लोग अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, मेरा घोड़ा सबसे अच्छा और मैं सबसे पीछे। घोड़े को एड़ लगाई, मुझसे आगे जो घोड़ा दौड़ा रहा है वो कहने लगा, आए उबैदुल्लाह, तुम अपने घोड़े को एड़ क्यों लगा रहे हो? तुम अपने घोड़े को क्यों मार रहे हो? तुम अपने घोड़े को बार बार क्यों कचोका दे रहे हो? तुम हमसे आगे नहीं निकल पाओगे। कहने लगे, वाह, मेरा घोड़ा नया, मेरा घोड़ा जवान, मेरा घोड़ा तरोताजा, फिर हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ पाएंगे? हम तुम्हारे साथ जरूर सब में मिलेंगे, हम आते हैं अभी। उस आदमी ने कहा जो उनसे आगे चल रहा था, आए उबैदुल्लाह, तुम घोड़े को थका भी दोगे तब भी तुम मेरे मुकाबले पे नहीं आ सकते, मेरे साथ नहीं आ सकते, इसलिए कि मैंने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी है और तुमने ईशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी। यानी 27 मरतबा नमाज पढ़ने के बावजूद भी उनकी नमाजों को वो मकाम और वो दर्जा नहीं मिला जो जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले को मिलता है। इस वाक़े को सीरत आलामुन नबला में देखा जा सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथियों कि मस्जिद में नमाज पढ़ना और मस्जिद की तरफ दिमाग लगाना और दिल का अटका होना ये अर्श के साए में जगह पाने का सबब है। लिहाजा हमें हर वक्त मस्जिद की तरफ हमारा दिल लगा हुआ होना चाहिए। यही एक वाक़या काफी है। 3 चीजें हो गई, अदल इंसाफ करने वाला पहला, वो जवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है दूसरा, और वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ हर वक्त लगा हुआ है तीसरा। चौथा, वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, जिसने किसी से दोस्ती की तो अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी की तो अल्लाह के लिए, किसी से मिलता है तो अल्लाह के लिए और किसी को छोड़ता है तो अल्लाह के लिए, उसमें उसका जाती मफाद शामिल नहीं होता है। आज तो यही है, हम किसी से दोस्ती करते हैं तो जाती मफाद के लिए और किसी से दुश्मनी करते हैं तो जाती मफाद के लिए। मेरे भाइयों, आज तक किसी ने क्या अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी की? आप अपने गांव में बहुत से लोगों से नहीं बोलते हो, लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है? इसने आपकी जमीन पर कब्जा किया। वजह क्या है? इसने आपके घर से ऊंचा अपना घर बना लिया। वजह क्या है? इसने आपसे कर्ज लिया था 1 महीने का वादा करके, लेकिन 2 महीने हो गए अभी तक आपका कर्जा नहीं दिया। आप इस वजह से उससे दूर रहते हो, लेकिन आपने अल्लाह के लिए किसी को छोड़ा हो ऐसा नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा एक यहूदी से इसी शर्त पर लड़ रहे थे कि या तो तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, और दोनों लड़ने लगे। तलवार से नहीं, हाथ पैर से लड़ाई हो रही थी। कभी अली ऊपर यहूदी नीचे, कभी यहूदी ऊपर अली नीचे। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही और आखिर में अली गालिब आ गए और हजरत अली ने उस यहूदी का गला पकड़ के दबाना शुरू कर दिया ऐसे, और ये शर्त ही है तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं। जब गला पकड़ के उसका दबाने लगे हजरत अली, तो यहूदी ने अपने मुंह में बहुत सा थूक जमा किया, आकर के थूक दिया हजरत अली के चेहरे पे। हजरत अली ने उसका गला छोड़ के ऐसे थूक को पोंछने लगे और फिर गुस्सा आया तो और कस के उसका गला पकड़ के दबाने लगे। फिर सोचा नहीं नहीं, अब तो छोड़ दिया और कहा भाग यहाँ से, हट जाओ यहाँ से। वो जाने लगा, जाते जाते कहने लगा, अली अजीब चीज है, शर्त तो ये थी तो मुझे मार दो मैं तुम्हें मार दूं, तुम तो गालिब भी आ गए थे, मेरा गला भी पकड़ लिया था, मारने ही वाले थे। जब मैंने तुम्हारे ऊपर थूका चेहरे पर तो मैंने देखा कि तुम्हें और गुस्सा आया। जब और गुस्सा आया तो उस गुस्से में तो मैंने समझ लिया था अब मेरी जान गई, लेकिन जब और गुस्सा आया तो तुमने मुझे छोड़ दिया। आखिर ये क्या बात रही? तो हजरत अली ने कहा, जब तक मैं गुस्से में था मैं अल्लाह के लिए था और मैं तेरा गला अल्लाह के लिए दबा रहा था और उस पर मुझे सवाब की उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे सवाब देगा। लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पर थूका मुझे मजीद गुस्सा आया। वो गुस्सा अल्लाह के लिए नहीं था, वो मेरे चेहरे पर थूकने की वजह से मेरे अंदर बढ़ गया। अगर उस गुस्से में तू मारा जाता तो ये अल्लाह के लिए नहीं, ये मेरा जाती इंतकाम होता, ये मेरा जाती बदला होता। इसलिए मैंने जाती बदला नहीं लिया, जाती इंतकाम नहीं लिया, फिर मैंने तुझे छोड़ दिया, क्योंकि अब ये लड़ाई अल्लाह के लिए न रही। अगर इस गुस्से में तू मारा जाता तो ये मेरा जाती इंतकाम होता, अल्लाह के लिए नहीं। आपने किसी को अल्लाह के लिए छोड़ा है? हमने तो बहुत सी ऐसी बस्तियों को छोड़ दिया है। मौलाना साहब ऐसा नहीं बोलना, मौलाना साहब इसके बारे में मत बोलना, उसके बारे में मत बोलना। मैंने कहा ठीक है मत बुलाना। मेरे भाइयों, यहां कहा जा सकता है कि आपकी शरायत पर थोड़ी जलसे होंगे। हम तो एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर खुद समझता है मरीज का इलाज कैसे करना चाहिए, उसको कौन सी दवा की जरूरत है।
جب آپ خود ہی دوا دینے لگیں اور آپ خود ہی ہم سے یہ کہیں کہ یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے، تو آپ ہی نہ علاج کر لو نا مریض کا، پھر ہم لوگوں کو کیوں بلا رہے ہو؟ میرے بھائیوں، علماء جتنے بیٹھے ہیں ان کو کبھی پابند مت کرنا، مولانا صاحب یہ بولنا، مولانا صاحب ایسا بولنا۔ ارے تو اپنے بارے میں بلواتا۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میاں بیوی کے حقوق پہ بولنا، پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ وہی مار کھاتا ہے اپنی بیوی سے۔ تو لوگ اس بہانے اپنے بارے میں بلوانا چاہتے ہیں کہ آپ بولیں گے تو اس میں میری بھی بات آ جائے گی، تو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب تو 25-26 سال کا عرصہ اس میں گزرا تو بہت تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ کون کس مقصد سے کہتا ہے اور کون کس ارادے سے کہتا ہے۔ تو رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، یہ 4 چیزیں آپ کے پاس میں نے بتا دی ہیں۔ اب جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ۔ پانچواں آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ کون ہے؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ پہلے ایک لفظ پر غور کیجئے۔ ایسا مرد، ایسا آدمی جس کو کسی عورت نے برے کام کے ارادے سے بلایا ہو، اور وہ عورت بھی بازارو نہیں، سنیے، وہ عورت بھی جسم فروش نہیں، 500 اور 1000 روپے میں اپنا جسم بیچنے والی نہیں۔ حدیث کے الفاظ پر غور کرو، ذات منصب، بہت شریف گھرانے کی، حسب و نسب والی، عزت دار گھر کی عورت، عزت دار گھر کی عورت، وجمال، اور حسن و جمال کی دیوی، بہت خوبصورت حسین و جمال عورت۔ طلبتہم رات یدعتہم رات ذات منصب و جمال، جس مرد کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے، شریف گھر کی، خاندان کی، بہت ہی زیادہ شرافت چھلک رہی ہے اس کے چہرے پر، ایسی شریف عورت، شریف خاندان کی عورت جس نے اس کو برے کام کے لیے بلایا، اور اس آدمی نے ایسی عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ نہیں، وہ کہہ رہی آؤ میرے پاس، چلو میرے روم میں، چلو میرے کمرے میں، اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، دور ہو جاؤ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس عورت کو چھوڑ دیا، تو یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں۔ ہم تصور نہیں کر پا رہے ہیں کس عورت کے بارے میں، ارے بازارو عورتوں کا تو میں تصور ہی نہیں کر، آپ کو بتا ہی نہیں رہا ہوں، یہ تو روز ایسی عورت کو جو پیسے والی بھی ہے، دولت والی بھی ہے، جس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، یعنی اگر آپ اس کے ارادے کو پورا کر دیں تو وہ آپ کو الٹا پیسہ بھی دے رہی ہے، آپ کو عزت بھی دے رہی ہے، آپ کی بات بھی چھپا رہی ہے، آپ کو اپنے گھر آنے کا موقع بھی دے رہی ہے، آپ کے پاس تنہائی کے سارے موقع خود عورت دے رہی ہے۔ آؤ، تمہیں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، تم آؤ میرے پاس، میں سنبھال لوں گی، کوئی معاملہ نہیں۔ اور وہ بہت اونچے گھر کی، ذات منصب، حسب و نسب اونچا، ذات برادری اونچی، کاسٹ اونچی، عزت دار گھر کی، بڑی اونچے گھر کی لڑکی، بڑے گھر اونچی اور خوبصورت بھی بے انتہا، ایسی عورت، اور آپ کے پاس پورا موقع ہے اس کی بات ماننے کا، پورا موقع ہے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا، پورا اختیار بھی ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا خوف ایسے موقع پہ آ جائے، اور ایسے موقع پہ آنے کے بعد آپ کہہ دیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، میں اللہ کو جواب دینا ہے، ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حالت کفر میں تھے، اسلام لائے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے میں بھیجا، کیونکہ یہ پہلے چوریاں کیا کرتے تھے اسلام لانے کے سے پہلے، ان کو معلوم تھا کہ چور بیڑیاں کیسے توڑتا ہے، تالے کیسے توڑتا ہے، چوری کیسے کرتا ہے۔ تو کچھ صحابہ مکے میں کافروں کے پاس قید تھے، اللہ کے نبی نے کہا ان کے گھروں میں نقب لگا کر ہمارے ان مظلوم صحابہ کو جن کو کافروں نے قید کر کے رکھ لیا ہے ان کو چھڑا کے لاؤ، اب تم اسلام لا چکے ہو تو ایک چوری ہمارے لیے کرو، اور وہ چوری کیا ہے، تم مسلمان صحابہ کو کافروں کے گھروں سے نقب لگا کر ان کی بیڑیاں توڑ کر ان کو چھڑا کے مدینے میں لاؤ۔ تو یہ گئے، کئی مرتبہ لا چکے، ایک مرتبہ جب مکے پہنچے تو کسی قیدی کو لانا تھا،
کسی قیدی کو چھڑانا تھا کسی گھر میں نقب لگا کر، تو رات کا وقت انہوں نے چنا. جب رات کا وقت آیا میرے بھائیو، ایک پہاڑی کی دیوار سے وہ سٹ کر چھپ کر بیٹھ گئے کہ تھوڑی سی اور رات ہو جائے تب ہم گھر میں گھسیں. اچانک وہاں سے ایک عورت آتی ہے، اس نے پہاڑی کی دیوار کے اوپر ایک سایہ دیکھا، کالے رنگ کا سایہ دیکھا. وہ سمجھ گئی کہ اس پہاڑی کے آس پاس کوئی آدمی موجود ہے. وہ چونکہ بدچلن عورت تھی جس کا نام عناق تھا، وہ قریب آتی ہے، اور جب پہاڑی کے قریب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے تو ایک آدمی چھپا ہوا ہے. رات کے اندھیرے میں جب یہ اور قریب گئی تو پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے ارے تم تو مرصد ہو. حضرت مرصد نے جب اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگے ارے تم تو عناق ہو، اتنی رات میں تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے کہا اے مرصد کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنے دنوں سے اتنے سالوں سے تم کہاں غائب تھے؟ میں تمہاری جدائی کے لیے تڑپ گئی، میں کتنی پریشان ہوں، میں نے کتنی تمہیں بار یاد کیا. چلو چلو باقی باتیں کل ہو جائیں گی، آج کی رات فضول باتوں میں مت گزارو، میرا گھر خالی پڑا ہے، آؤ پہلے اپنے گھر چلتے ہیں، پہلے اپنی آرزویں پوری کرتے ہیں، اپنی تمنائیں پوری کرتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ عناق نے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت مرصد ابن ابی مرصد سے. اور یہ مرصد خود اس کے عورت سے پہلے تعلقات قائم کر چکے ہیں، زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اس کے ساتھ زناکاری کر چکے ہیں، اس کی دوستی بھی ان کے ساتھ رہ چکی ہے. لیکن جب عناق ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہے، کہتی ہے جلدی چلو، اس رات کا وقت کہیں گزر نہ جائے، آؤ میرے گھر میں چلو. جیسے ہی عناق نے مرصد ابن ابی مرصد کا ہاتھ پکڑا، حضرت مرصد نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے جھٹک دیا اور کہنے لگا عناق دور ہو جاؤ، اب میں وہ مرصد نہیں رہا جو تم سمجھ رہی ہو. تم میرے ان ہاتھوں کو پکڑ رہی ہو، ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، یہ ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو ٹچ کر چکے ہیں، اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں. عناق نے کہا تو پھر میں شور کروں گی، تم چوری کرنے آئے ہو، تم ان گھروں میں گھس کر چوری کرتے ہو. کہا کہ تمہیں جو کرنا ہو کرو، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، میں زنا نہیں کر سکتا. چلا دی وہ، چیخ دی وہ عورت عناق. لوگو ایک آدمی آیا ہے تمہارے گھروں میں چوری کرنے کے ارادے سے آ گیا ہے، جلدی نکلو، وہ تمہارے گھر میں چوریاں کر ڈالے گا، تمہارے گھروں کو لوٹ لے گا، جلدی نکلو. اس کی آواز سن کر محلے کے لوگ ادھر ادھر سے نکلنا شروع ہوئے. حضرت مرصد ابن ابی مرصد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو آتا دیکھ کر میں رات کے اندھیرے میں بھاگا، بہت تیزی کے ساتھ بھاگا اور ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا. مجھے وہاں سے غار دکھائی دی، نیچے اترا اس پہاڑی کے نیچے اور اس غار کے اندر میں چھپ گیا. ان لوگوں نے بھاگتے ہوئے تو مجھے دیکھا، لیکن رات کے اندھیرے میں ان کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ میں کس پہاڑی کے اوپر چڑھا. وہ میری پہاڑی کے اوپر بھی آ گئے، ڈھونڈتے ہوئے وہ میری پہاڑی کے اوپر بھی چڑھ گئے اور پھر دائیں بائیں دیکھنے لگے، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکے، جبکہ اسی پہاڑی کے نیچے گفا تھی، جس گفا میں چھپا ہوا تھا. اللہ کی قسم، مرصد ابن ابی مرصد کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا اور ان کا پیشاب نیچے میرے سر کے اوپر گر رہا تھا، ان کا پیشاب میرے سر کے اوپر آ رہا تھا، لیکن میں دائیں بائیں ہلنے کی کوشش نہیں کیا. اگر ہلوں گا تو ان کو پتا چل جائے گا کہ میں یہاں ہوں. جب ان کو پتا چلا کہ میں نہیں ہوں تو وہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے اور میں تھوڑی دیر کے رکا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں غار سے نکلا تو دیکھا کہ سب جا چکے ہیں، عناق بھی جا چکی ہے. تو پھر میں نکلا اور میں نے گھر میں نقب لگایا اور ایک موٹا تازہ تگڑا آدمی میں اس کو چھڑا کے لایا. میں نے اس کو اپنے کاندھے پر سوار کیا، لیکن وہ اتنا بھاری تھا جو مجھے بار بار تھکا دیتا تھا. میں اس کو گھر سے نکالنے میں کامیاب رہا، اور جب میں سنسان جنگل سے نکلا تب آ کر میں نے اس کے پیروں کی اور ہاتھوں کی بیڑیاں توڑ کر اس کو مکے تک پہنچایا. وہ مکے سے مدینے تک پہنچایا. اب وہ مدینے آ گئے. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مرصد ابن ابی مرصد آئے، کہا اللہ کے رسول میں ان کو لے کر آیا ہوں، نماز کا وقت تھا، نماز ادا کی گئی. اللہ کے نبی نے کہا مرصد مبارک ہو، تم دین کا کتنا اچھا کام کر رہے ہو. حضرت مرصد کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا مرصد میرے پاس دینے کے لیے کیا ہے، بتاؤ تم کیا مانگنا چاہتے ہو. حضرت مرصد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، میں اس جنگل میں گیا
میرے پاس ایک عورت آئی، وہ میری دوست رہ چکی ہے، اس کے ساتھ زمانے جاہلیت میں میرے تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں، اس سے مجھے محبت ہے اور اس کو مجھ سے بھی محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس اناق سے میں نکاح کر لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اس عورت سے اناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد مرثد ابن ابی مرثد سے کہا، اے مرثد، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرما دی ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کوئی زناکار مرد کسی زانیہ ہی سے شادی کرتا ہے یا کسی مشرکہ عورت سے شادی کرتا ہے، اور کوئی زانیہ عورت کسی زانی مرد سے یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرتی ہے۔ اے مرثد، تم اسلام لا چکے ہو، تم با ایمان ہو چکے ہو، تم مومن ہو چکے ہو، قرآن کی آیت کی روشنی میں تمہارا نکاح کسی زانیہ اور بدچلن عورت سے اور مشرکہ عورت سے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اسلام لانے کے بعد تمہیں اپنی اس محبت کو قربان کرنا ہی ہوگا۔ اور حضرت مرثد مان جاتے ہیں اللہ کے رسول کی بات، ٹھیک ہے جب قرآن کی آیت ہی نازل ہے اور اس میں منع کر دیا تو میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، اس نے موقع دیا، آؤ گھر میں اکیلا پن ہے، تنہائی ہے، ہم بھی اکیلے ہیں، خوبصورت ہے اناق سب کچھ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں حضرت مرثد ابن ابی مرثد؟ نہیں، ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، اب کوئی حرام چیز میں نہیں چھو سکتا، اے اناق تو جاؤ، میں تیرے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بد چلن و بدکار عورتوں کے پاس تو آدمی پیسہ دے کر جاتا ہے، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، عورت خود دولت لٹا رہی ہو، عورت خود روم دے رہی ہو، عورت خود تنہائی کا موقع دے رہی ہو، اور ذات و منصب والی ہو، اور جاہو جلال والی بھی ہو، پیسے والی بھی ہو، دولت والی بھی ہو، عزت والی بھی ہو، اور خوبصورت بھی ہو، ایسی عورت کو کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں۔ صفت الصفوہ علامہ ابن القیم الجوزی کی پڑھیں گے تو اس میں ابن سیرین کا بھی ایک واقعہ آپ کو ملے گا۔ ابن سیرین جو بزازی کا کام کرتے تھے اور کپڑے کی گٹھری لاد لاد کر کپڑا بیچا کرتے تھے، ان کے علاقے بستی میں، جس بستی میں وہ کپڑا بیچنے جاتے تھے، اسی بستی میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی۔ میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، امیر زادی بیوہ، یعنی پیسہ دولت کی مالک تھی وہ، اور بیوہ تھی، اس کا شوہر مر گیا تھا، اس کی کئی نوکرانیاں تھیں، اس نے اپنی نوکرانیوں کو لگا رکھا تھا، جس خوبصورت نوجوان لڑکے کو دیکھو اس کو میرے پاس بھیج دیا کرو، اور وہ ہمارے ساتھ رنگلیاں اس کے ساتھ بناتی تھی۔ تو ایک موقع پر اس کی ایک نوکرانی نے کہا کہ ایک امام صاحب ہیں، بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، جوان ہیں، اور وہ کپڑا بیچتے ہیں، کہو تو ان کو آپ کے پاس لے کر آؤں؟ تو وہ عورت بیوہ کہنے لگی بالکل ان کو لے کر آئیے، اور یہ نوکرانی ان سے کہنے لگی آپ کپڑا بیچ رہے ہیں؟ کہاں؟ ارے میری مالکن بہت پیسے والی ہیں، ان کو کئی کپڑے چاہیے، آپ چلیے، وہ بہت نیک ہے، پردہ کرتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی، اس لیے آپ کو کپڑا لے کر گھر پہ چلنا پڑے گا۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں، نوکرانی گھر کے دروازے کے اندر کر دیتی ہے، خود باہر رہتی ہے، اور یہ اندر جب داخل ہو جاتے ہیں تو اس بیوہ عورت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کپڑا دکھانے لگتے ہیں، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا۔ اب اس کو کپڑا تو خریدنا نہیں تھا، وہ خوبصورتی دیکھ کر مائل کہنے لگی ارے مجھے کپڑا نہیں خریدنا ہے، جتنا تم کپڑا بیچ رہے ہو میں ساری گٹھری کا پیسہ تم کو دے دوں گی، کپڑا بھی دے دوں گی، پیسہ بھی دے دوں گی، جائی، میں کپڑا خریدنے کے لیے نہیں بلائی۔ تو کہا پھر کس لیے بلائی ہو؟ تمہاری نوکرانی نے تو یہی کہا تھا باندھی نے کہ کپڑا خریدیں گے، کہا میں نے کپڑا خریدنے کے لیے نہیں بلایا، کپڑا رکھیے اپنے پاس، کپڑے کا پیسہ بھی میں تم کو دے دوں گی، جتنے کا کپڑا پوری گٹھری میں دے دوں گی تم کو۔ تو کہا بلایا کس لیے؟ اس نے چھوٹتے ہی جو جملہ کہا وہ جملہ تھا ادنو منی، میرے قریب آئیے، ادھر آئیے، میرے قریب آئیے، مجھ سے ملیے، مجھ سے جمع کیجئے۔ انہوں نے کپڑے کی گٹھری باندھی اور لگے اب اس کو نصیحت کرنے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، اور لگے اس کو، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ آیا ہے، اور زنا کی مذمت اور زنا کی برائی اور زنا کا عذاب اور زنا سب کچھ، لیکن اس کے اوپر تو بھوت چڑھا تھا، اس کی کھوپڑی پر بھوت چڑھا تھا جوانی کا۔ کہنے لگی اچھا سب باتیں آپ کی سن لی، ارے ٹھیک ہم توبہ کر لیں گے بعد میں، لیکن ابھی آئی ہے۔ کہنے لگے یہ تو مانے گی نہیں، ان کی نصیحتیں وہاں کوئی کام ہی نہیں آ رہی، جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کہہ رہی اپنی جیب میں رکھو، آؤ، ہر بات پہ کہتی ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ انہوں نے کہا اچھا سنو، مجھے بہت تیز لیٹرین لگ رہی ہے،
امام ابن سیرین نے فرمایا مجھے بہت تیز قضاء حاجت کی ضرورت ہے, مجھے لیٹرین لگ رہی ہے, آپ مجھے اپنا باتھ روم بتا دیجئے کہاں ہے. اس نے کہا بس اتنی سی بات, چلو میں بتا دیتی ہوں, جلدی سے فارغ ہو کے آئیے, لیکن آئیے ہمارے پاس. ان کو باتھ روم میں یہ چلے گئے. اب یہ دیکھتے رہے کہ باتھ روم میں کتنے دیر بند رہیں گے. تھوڑی دیر کے بعد یہ نکلے تو کچن میں گھس گئے. کچن میں ایک نالی تھی. امام ابن سیرین کی نظر اس نالی میں پڑی جس میں وہ عورت جو برتن دھوتی تھی, وہ سب کیچڑ اور کچڑا اسی نالی میں جمع ہوتا تھا, اور اسی نالی کے ذریعے وہ وہاں سے پانی نکلتا تھا, باہر جاتا تھا. یہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور جو کالی کیچڑ تھی اس نالی میں, اس کو ہاتھ سے لے کر اپنے کپڑوں پہ ملنا شروع کر دیا, اور پھر دوسرا ہاتھ لیا کیچڑ ادھر ادھر سب جگہ اپنی گندگی سے لت پت کر لیا اپنے آپ کو. اب اس عورت کے پاس گئے, چلو آؤ, چلو کہاں چلنا ہے. اس کو جو بدبو لگی اس نے کہا اے تیرا دماغ خراب ہے, یہ کیا کر کے آ گیا, ہٹ بھاگ بھاگ بھاگ. انہوں نے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور دروازے سے جیسی کھلا بھاگے وہاں سے, اور سیدھے اس گاؤں کے کنویں کے پاس آئے. جلدی سے اپنی گٹھری رکھی اور کپڑے اٹھا کے اسی کنویں سے دھوئے, اور کپڑا اپنا دھونے کے بعد کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زنا سے بچا لیا, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میرا منہ کالا ہونے سے بچا لیا. وہ تو ہاتھ دھو کر نہیں, ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ چکی تھی. آئے اللہ تیرا رحم و کرم رہا, اور تو نے میرے دماغ میں یہ ترکیب ڈال دی اور اس ترکیب سے میں بچ گیا. میرے بھائیوں, اس طریقے سے لوگ اس زناکاری سے بچتے تھے, ورنہ عورتیں تو پورا موقع دیتی تھیں. آؤ, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیا موقع نہیں تھا؟ بادشاہ مصر کی بیوی نے پورا موقع دیا تھا. یہ دروازہ بھی بند, وہ دروازہ بھی بند, یہ دروازہ بھی بند. ایک دروازہ نہیں, غلقت الابواب, کئی دروازے تھے, سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی ہائی طلق, آئے یوسف آؤ میرے پاس. اور یوسف اگر اس کی بات مان لیتے تو 5 انگلی گھی میں, یوسف اگر اس کی بات مان لیتے تو کتنا قریبی بن کے رہتے. بادشاہ کی بیوی کتنا عزت دیتی, کتنا سمان دیتی, اپنے شوہر سے بھی چھپاتی, عزت بھی دیتی, دولت بھی دیتی, پیسہ بھی دیتی, اور اپنا جسم بھی دینے کے لیے تیار تھی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بچے رہے اور یہی کہتے رہے قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ سے ڈرتے رہے اور اس عورت کے قریب نہیں گئے. تو میرے بھائیوں, زنا سے بچنے والوں کے بہت سے واقعات ہیں. تو رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. 5واں وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت, حسین و جمیل, شریف عورت نے برے کام کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. 5واں آدمی. 6واں آدمی کون سا ہوگا جو عرش کے سائے میں ہوگا؟ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 6واں آدمی وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے کسی کو چھپا کر چپکے سے صدقہ اور خیرات کیا ہوگا, اور اتنا چپکے سے دیا ہوگا کہ داہنے ہاتھ سے دیا ہو اور بائیں ہاتھ کو بھی کسی کو خبر نہ ہو, بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, چپکے سے دیا ہو, دائیں ہاتھ سے دیا ہو اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے شوہر اگر صدقہ کر رہا ہے تو بیوی تک کو پتہ نہ چلے, اور بیوی صدقہ کر رہی ہے, کسی غریب کی مدد کر رہی ہے تو شوہر کو بھی پتہ نہ چلے, باپ دے رہا ہے تو بیٹے کو بھی پتہ نہ چلے, اور بیٹا دے رہا ہے تو باپ کو بھی پتہ نہ چلے. یہ ہے چپکے سے دینے کا مطلب. آئے رمضان کے مہینوں میں غریبوں کو ساڑیاں دینے والوں, رمضان کے مہینے میں غریبوں کو کپڑے دینے والوں, رمضان کے مہینے میں چادریں دینے والوں, صدقہ و خیرات کرنے والوں, اس غریب کی مدد کرتے وقت ویڈیو بنانے والوں, ان کے فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالنے والوں, اور یہ دکھانے والوں کہ میں نے آج اتنے غریبوں کی مدد کی ہے, تم اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نہیں پاؤ گے, اس لیے کہ تم نے اپنے صدقے و خیرات کی نمائش کی ہے, تم نے اس غریب کو بھی ذلیل کیا ہے, تم نے اس غریب کو بھی رسوا کیا ہے. یہ کون سا صدقہ ہے کہ آپ غریب کی مدد کر رہے ہیں؟ اور ایک بیچاری, ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی ہے, دودھ پی رہا ہے اس کا بچہ, اور اس کے ساتھ فوٹو, اس کو تیل دے رہے ہو, چاول دے رہے ہو, گیہوں دے رہے ہو, شربت روح افزا کی بوتل دے رہے ہو, اور اس کا فوٹو بھی کھینچ کے واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہو کہ میں نے آج 10 غریب عورتوں کی مدد کی, آج میں نے 20 غریب عورتوں کی مدد کی. تم نے اس عورت کو بھی ذلیل کر دیا, جبکہ صدقہ و خیرات کا تو یہ حکم تھا کہ تم داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. یعنی اس عورت کی اور اس آدمی کی بھی عزت داؤں پہ نہ لگے, اس کی بھی بے عزتی نہ ہو جس کو آپ دے رہے ہو. تمہیں نمائش کی پڑی ہوئی ہے, تمہیں 100 آدمیوں کا روزہ افطار کراتے ہو تو فوٹو کھینچتے ہو, آج میں نے 100 آدمیوں کو روزہ افطار کرایا ہے, دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے روزہ افطار کو قبول فرمائے. اب کیا قبول فرمائے گا اللہ؟ تو نے پہلی اس کی نمائش کر دی ہے, تیرے اندر کا اخلاص پہلے مر چکا ہے. عمرہ کرنے جا رہا ہے, احرام باندھے ہوئے, خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی کیجئے, اب اس کو فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ
اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی، دعا کرنا اللہ قبول کر لے۔ ارے بے غیرت، تو جن سے دعا کروا رہا ہے اس جگہ پر خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے رویا ہوتا تو اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہوتا، تیری توبہ قبول کر لی ہوتی۔ بے غیرت، تو ان سے دعا کروا رہا ہے جن کو بیچاروں کو خود نہیں معلوم کہ ہماری دعائیں اللہ کیا قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، اور تو سیلفی لے کے ڈلوا رہا ہے۔ سب سے بڑا ناسور ہمارے زمانے کا یہ ہے کہ آج مولویوں کی تصویریں، آج علماء کی تصویریں اور ان کی سیلفیاں کھینچی جاتی ہیں اور اس کو بڑا فخر کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اب جس کی تصویر میرے ساتھ آ گئی، مولانا جرجیس سے میں مل کے آیا ہوں، تو کیا ہوا؟ تیرا باپ اب جنت میں چلا جائے گا کیا؟ تو جنت الفردوس کا مستحق ہو جائے گا کیا؟ میرے بھائیوں، یہ زمانے کا سب سے بڑا المیہ ہے اور سب سے بڑا ناسور ہے کہ آج علماء کی تصویریں لے کر ان کے قد کو اتنا بڑا بنا دینا کہ ان کو پیر اور ولی کا درجہ دے دینا، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ میرے بھائیوں، اخلاص اپنے اندر پیدا کیجئے۔ تو رجل تصدق بصدقۃ فاخفیٰ، چھپا کر صدقہ دینا۔ میرے بھائیوں، یہ چھٹی چیز، اور ساتویں چیز اور سن لو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے خاموش اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جلسوں میں تو ہم جیسے لوگ بولتے بولتے رو جائیں گے، لیکن اس میں ریا تکبر ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی مسجد میں دعا مانگ رہا سب کے سامنے رو رو کے، یہ نہیں۔ آپ اکیلے گھر میں جائیے، آپ کی بیوی بھی سو رہی ہو، آپ کے بچے بھی سو رہے ہوں، اور آپ رات میں اٹھیے، وضو بنائیے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت اللہ جتنی توفیق دے آپ پڑھیے، اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور مانگیے، پکاریے اور اللہ کو یاد کریے، جہنم کا تصور پیدا کریے، عذاب قبر کی ہولناکیوں کا تصور پیدا کریے۔ سوچئے کہ رات کے اندھیرے میں آپ کے ہاں تو اتنی لائٹ ہے، تب اتنی روشنی، ذرا اس طرف نظر ڈال کے دیکھو، کہاں کتنا اندھیرا جہاں کچھ نہیں دکھائی دے رہا، پھر قبر کا اندھیرا، پھر پٹھرے اور تختوں کا اندھیرا۔ اس زمین کے اندر ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ عذاب قبر کا تصور ہم کریں، قبر کے عذاب کا تصور اور جہنم کے عذاب کا تصور، اور اللہ کے ڈر سے اس موقع پر جو آنسو ہماری آنکھ سے آئیں گے اس میں دکھاوا نہیں ہوگا، اس میں ریا نمود نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی بیوی کو بھی پتا نہیں ہے، آپ کے بچوں کو بھی پتا نہیں ہے۔ اب آپ کے آنکھوں سے جو آنسو آ رہے ہیں وہ حقیقت کے آنسو ہیں، وہ واقعی اللہ کے ڈر کے آنسو ہیں۔ اس موقع پر روئیے، اور اللہ نے کہا جو تنہائی میں مجھے یاد کر کے رو دیا، رجل ذکر اللہ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو ان آنسوؤں سے ہم اس کے گناہوں کی سیاہی کو دھل دیں گے، اور یہ شخص کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ تو اللہ کو تنہائی میں یاد کرو، اللہ کو اکیلے میں یاد کرو، اللہ کو اکیلے میں پکارو، اور اس سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ گزرے انہوں نے رات کی تنہائیوں میں خدمت خلق کی۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اور جو بھوکا ہوتا تھا اس کو پہنچاتے تھے، اور پھر دربار خلافت میں آ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، یقیناً تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے رویا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں اللہ کے عذاب کو سوچ سوچ کر روتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی میں سجدے کی جگہ پر ہاتھ مارتی تھی تو آنسوؤں کی وجہ سے سجدے کی زمین تر ہو جایا کرتی تھی، بھیگ جایا کرتی تھی، اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ تو یہ تنہائی میں رونے کی عادت ڈالیے۔ تو یہ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ مجھے 1:30 بجے اپنی تقریر ختم کرنا تھی، لیکن 2 بجا دیا ہے میں نے آج، وہ اس لیے کہ مجھے ٹائم پہلے ملنا تھا، لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں نے بھی وقت دیر سے دیا۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ یہ 7 خوبیاں تو ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، ہمارا دماغ دل مسجدوں کی طرف لگا دے، ہمیں محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ